أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الهاشمي القرشي المدني السيد البهي والسراج المضيء نقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود وصاحب الوقار وسكينة المدفون بأرض مدينة العبد المعيد والمصطفى الأمجد ورسول المسدد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو صدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. صلوات محمد. ارباب ایمان، آپ کا شکر گزار ہوں، متشکر ہوں کہ مسلسل آپ اس آیہ مبارک کے ذیل میں معرفت الہی اور معرفت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عنوان سے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند مطالب سماعت فرما رہے ہیں. اور اس آیہ مبارکہ میں خلاق کائنات پروردگار عالم نے یہ پیغام دیا ہے پوری کائنات کو، تمام لوگوں کو، اگر سلامتی کی ضرورت ہے، اگر امن و آشتی کی ضرورت ہے، اگر کامیابی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری آیات پر ایمان لاؤ. اس لیے ارشاد ہوتا ہے اے میرے حبیب، میرے پیارے، جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں آئیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں ہماری آیات کی، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بس ان سے کہیے کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. اور سلامتی کے ساتھ ساتھ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، خلاق کائنات پروردگار عالم نے تم لوگوں کے لیے اپنے اوپر رحمت کو لازمی قرار دیا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے. تو الحمدللہ عزیزان گرامی، آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے چلے بھی آئے کہ کائنات میں کتنی آیات ہیں، کتنی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں. لیکن تمام آیات کی حقیقی آیت جو ہے وہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. اسی لیے سب سے بڑی آیت پیغمبر اسلام ہے. اگرچہ بہرحال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت کبریٰ ہے، اور آیت کبریٰ کے ساتھ ساتھ جناب مولا نے اس لیے ممبر پر آواز دی ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کے لیے مجھ سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے. یعنی علی آواز دے رہے ہیں کہ یہ بھی آیت کبریٰ ہیں.
لیکن آیات پر ایمان لانا، محمد و آل محمد پر ایمان لانا، یہ سلامتی کا ضامن ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے، الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ محمد و آل محمد کا مقام کیا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ایمان ہے کہ نہیں۔ دیکھیں، ہمیشہ انسان کو دو رخ سے دیکھنا ہوتا ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ کلی ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ عزیزان گرامی یہ ڈاکٹر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کون ہے؟ جو علاج کرتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جو علاج کرنے والا ہے، جس کے پاس بالکل سائنس کا علم ہے، وہی ڈاکٹر ہے۔ جو ڈاکٹر ہے اسی کے پاس بالکل سائنس کا علم ہے۔ اسی طرح اللہ کے کائنات پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ جو میری آیات پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے سلامتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے سلامتی ہے وہ آیات الہی پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں آیات الہی پر ایمان ہے کہ نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے سلامتی کا پیغام ہے کہ نہیں۔ اگر سلامتی ثابت ہو جائے تو ہمیں آیات پر ایمان ہے، اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ سلامتی کس کے پاس ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آیات پر ایمان ہے کہ نہیں۔ لہذا آج بہرحال اب ان مجالس کا آخری مرحلہ شروع ہو رہا ہے، آج اور کل کی مجلس ہے، لہذا ہمیں پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہمیں آیات پر ایمان ہے کہ نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ جہاں پر کوئی کہنے والا کہے سلام علیکم، تو یہ کہاں کہا جاتا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے دیکھو اگر تمہارے پاس آیات الہی پر ایمان ہے، تمہارے لیے سلامتی کے لیے کون آئے گا اعلان کرنے کے لیے؟ ارشاد ہوتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ صلوات بھیجئے بر محمد۔ بہرحال عزیزان گرامی، سلامتی کی بحث ہم اس وقت نہیں کر سکتے ہیں کہ سلامتی کا مطلب کیا ہے، سلامتی کیا ہے۔ بظاہر ہم تو سلامتی سمجھتے ہیں اسی کو ہماری صحت سلامت رہے، مال سلامت رہے، جان سلامت رہے، سب کچھ سلامت رہے، ہم سمجھتے ہیں اسی کو سلامتی، یعنی کسی پر کوئی چیز ہم کو خرچ نہ کرنا پڑے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہماری فکر، ہماری سوچ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ اس معاملے میں ہماری مثال ایک بچے کی سی ہے۔ چنانچہ اگر آج اعلان ہو جائے اور کہا جائے کہ بھائی جس کو اپنا بچہ ڈاکٹر بنانا ہو، MBBS کے منزلوں پر پہنچانا ہو یا MD کرانا ہو، لائیے 2 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ خرچ کیجئے۔ تب تو فرمایا آپ نے، اب اگر آپ نے جیب کی طرف دیکھا، اگر 4 لاکھ خرچ کریں گے، ارے 4 لاکھ کم ہو جائے گا، تو سلامتی کہاں رہے گی؟ کیا سلامتی ہے؟ تو اس کے نزدیک سلامتی نہیں ہے جس کی نگاہ آخرت پر نہیں ہے۔ اگر انجام پر نگاہ ہوگی تو کہے گا نہیں، مال خرچ کرو، یعنی خرچ کرنا ہی سلامتی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے، یعنی بچانا سلامتی نہیں، بینک میں رکھنا سلامتی نہیں، دولت کی اس کی حفاظت کرنا سلامتی نہیں۔ سلامتی کس میں ہے؟ اس کو خرچ کرو تاکہ یہ بچہ کسی کمال تک پہنچ جائے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح خلاق کائنات پروردگار عالم آواز دے رہا ہے جس کو تم سلامتی سمجھتے ہو وہ سلامتی نہیں ہے، جس کو میں کہوں گا سلامتی وہ سلامتی۔ لہذا آواز دے رہا ہے کہ اگر دیکھ رہا ہے سلامتی کی نہیں، کس کے لیے سلامتی؟ اس کے لیے کیا مال کی سلامتی؟ یقیناً مال کی سلامتی بھی ہے، جان کی سلامتی بھی ہے، کائنات کی سلامتی ہے، نباتات و جمادات کی سلامتی ہے، مگر کہاں پر؟ ارشاد ہوتا ہے کہ جب انسان کو اس دنیا سے نکلنے کا وقت آتا ہے، اس کے بعد ہم کچھ ملائکوں کو بھیجتے ہیں اور وہ ملائکہ آتے ہیں۔ بظاہر تو بہرحال ہم نے یہی یاد رکھا ہے کہ ایک ملک آتا ہے، ملک الموت۔ نہیں، قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی مدت پوری کی اور ہم ملائکہ کو بھیجتے ہیں ان کو لانے کے لیے۔
استقبال کے لیے ملائکہ جاتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں. جیسے الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی عظیم مہمان آنے والا ہو، اگر ہوائی جہاز سے آنے والا ہے تو لوگ جاتے ہیں ایئرپورٹ پر اس کا استقبال کرنے، اور اگر ٹرین سے آنے والا ہے ہر ایک ادارے بھائی آپ استقبال تو کریں. تو عزیزان گرامی اسی سے اندازہ لگائیے جس کو اللہ بھیجے ملائکہ کو، تم جاؤ اس کا استقبال کرو اور اس کو لے کے آؤ. الذین تتوفاہم الملائکہ، اور اس کے بعد پہلا انعام یہ ملائکہ جو ہم کو لینے کے لیے آتے ہیں. موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، بربادی نہیں ہے، بلکہ ملائکہ لینے کے لیے آتے ہیں. پہلا انعام کیا ہے؟ یقولون سلام علیکم. پہلا انعام ملائکہ یہ دیتے ہیں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے. صلوات بھیجیے تو ملائکہ سلام کرتے ہیں اس وقت جب اعزاء روتے رہتے ہیں، جب رشتہ دار روتے رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی ملائکہ کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہو. ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ اس جنت میں داخل ہونا جہاں غم نہیں، جہاں پریشانی نہیں، جہاں نقصان نہیں، جہاں کمی نہیں. مگر یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کو آیات پر ایمان ہے. تو علامت کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے طیبین، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، اور ملائکہ لینے آتے ہیں ان لوگوں کو، ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں سلام علیکم. کون؟ طیبین، جنہوں نے طہارت حاصل کی ہے، جو طیب و طاہر ہیں، جو پاک و پاکیزہ ہیں، جن کے ہاں نجاست نہیں، جن کے ہاں کثافت نہیں، جن کے ہاں گندگی نہیں، جن کے ہاں رجس نہیں. اسی لیے فرمایا امام محمد باقر صلوات بھیجے اس لیے امام کا ارشاد ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے لا نوصف، تم ہماری تعریف کیا کر سکتے ہو؟ تم ہمارے فضائل کیا بنائے بیان کر سکتے ہو؟ کیا تم ہماری تعریف کر سکتے ہو؟ توجہ فرمائیے. تو عزیزان گرامی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بھی معرفت حاصل کرنی ہے، تو اللہ کی بھی تعریف. لیکن اللہ آواز دے رہا ہے کہ میری آیات کو پہچانو. تو کیا ان آیات کی تعریف ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، لا نوصف، ہماری تعریف نہیں ہو سکتی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کیف یوسف قوم قد رفع اللہ عنہم الرجس، اس قوم کی آپ تعریف کیا کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے رجس و کثافت سے پاک رکھا ہو. صلوات بھیجے بر محمد. تو ایمان کی علامت یہ ہے رجس نہ ہو، گندگی نہ ہو، کثافت نہ ہو، کوئی نجاست نہ ہو. اگر نجاست ہے زندگی میں کامیابی نہیں ہے، اگر رجس ہے زندگی میں کامیابی نہیں ہے، اگر کثافتیں ہیں، اگر غلاظتیں ہیں تو انسان کے لیے کوئی کامیابی نہیں. تو میرے رب اگر تو ان کو کہتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں جن کے پاس نجاست نہیں، طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، تو اللہ تو ہماری پاکیزگی کا کیا تو نے انتظام فرمایا ہے؟ کوئی انتظام تو ہوگا. آواز جی سنو، تمہارے پاس اگر ظاہری نجاست ہے، الحمدللہ آپ جانتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، اگر ظاہری نجاست ہے اس کے لیے ہم نے انتظام کیا. اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تم پاک رہو، تاکہ اگر نجس ہو گئے پاک ہو جاؤ. عزیزان گرامی نجاست تو آپ جانتے ہیں نا کتنی نجاستیں ہیں دینیات میں پڑھائی جاتی ہے. اب مجھے ان کی فہرست بیان نہیں کرنا ہے، لیکن ان نجاستوں کا تعلق بدن سے ہے، مٹیریل سے ہے، مادے سے ہے، لہذا ان کے پاک کرنے کے لیے اللہ نے انتظام کیا ویسا ہی جو میٹر سے تعلق رکھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر پیشاب ہے، پیشاب کی نجاست سے بچنا ہے تو جائیے، اس کے لیے کوئی انتظام تو ہوگا.
اگر اور کوئی نجاست ہے جو بدن سے تعلق رکھتی ہے تو کوئی انتظام تو ہوگا. کیا انتظام ہے؟ انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی کو اس لیے نازل کیا کہ وہ تمہیں پاک کرے، وہ تمہیں پاک رکھے. تو میرے رب اگر ظاہری نجاست کو پاک کرنے کے لیے تو نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس کو دریاؤں میں رکھا، اس کو سمندر میں رکھا، اگر رومال نجس ہو جائے تو پاک وہاں، اگر ہاتھ نجس ہو جائے تو پاک وہاں، مگر میرے رب میں جسم ہی تو نہیں ہوں، کیونکہ تو نے اس وقت فرمایا جب جناب آدم کا بدن مکمل ہوا تو تو نے آواز دی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اے ملائکہ جب میں اس کے بدن کو مکمل کر چکوں اور اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو اس کا مطلب ہمارا بدن ہی نہیں ہے انسان، صرف انسان کے پاس بدن نہیں، صرف انسان کے پاس مادیت نہیں، صرف انسان کے پاس مٹیریل نہیں، روح بھی تو ہے. اے میرے رب اگر ہمارے بدن کے پاک کرنے کا تو نے انتظام کیا، آسمان سے پانی کو نازل فرمایا تاکہ نجاست دور ہو جائے، تو ہماری روح کہاں پاک ہوگی، ہمارا نفس کہاں پاک ہوگا؟ آواز دی گھبراؤ نہیں، اگر ظاہری نجاست کو دور کرنا ہے تو ظاہری پاک کرنے والا پانی میں نے آسمان سے نازل کیا. اگر روحانی نجاست کو پاک کرنا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سلام لیجیے تو ظاہری نجاست کے لیے دریا وہ سمندر ہے، مگر باطنی نجاست کے لیے دریائے تطہیر ہے، دریائے طہارت ہے. ارے کیا باطنی نجاست سے پاک ہونا چاہتے ہو، روحانی نجاست سے بچنا چاہتے ہو، اگر روحانی رجس و کثافت ہے دور کرنا چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ اہل بیت کے دریا کے پاس آ جاؤ، اہل بیت کے سمندر کے پاس آ جاؤ. اس لیے دریائے تطہیر جاری ہے. یہ تو فاطمہ زہرا کا کرم ہے. صلوات گرامی. اب ہمیں قریب جانا ہے، ہم دیکھیں قریب ہوئے کہ نہیں. آج تو اہل بیت کے بارے میں عرض نہیں کروں گا، مگر آپ کا ذہن قریب کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. منزلیں انشاءاللہ کل بیان ہوں گی، اہل بیت کا مقام کیا ہے. مگر یہاں جو قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم نے دریائے تطہیر عطا کیا اہل بیت کو، یہ تو ہے اور تمام کہتے ہیں اہل بیت اہل بیت. ارے بھائی اہل بیت کے لیے لہذا اسی لیے پریشانی ہے، اہل بیت بنے گھر والے. ارے بھائی ہم بھی کبھی انکار کرتے ہیں گھر والے، توجہ فرما رہے ہیں گھر والے. لیکن پریشانی یہ ہے، اس دن کا جملہ یاد ہوگا انشاءاللہ آپ کے ذہن میں مجالس کا سلسلہ، کہ دیکھیے اہل ملے والا، بیت ملے گھر والا. اب گھر والا ہو یا گھر والی ہو مجھے اسے انکار نہیں، مگر درمیان میں الف لام ہے. اگر آپ نے کہا گھر والا، اہل کا ترجمہ ہوا، بیت کا ترجمہ ہوا، مگر الف لام واضح نہیں ہوا. صلوات بھیجیے برباد. تو عزیزان گرامی اگر ہمیں یہ پہچاننا ہے، ارے بحثیں نہ کیجئے، آپ کیوں الجھتے ہیں؟ ارے ٹھیک ہے بھائی اہل بیت گھر والے ہم کہتے ہیں گھر والے نہیں ہیں، چلیے جو بھی گھر میں ہے وہ اہل بیت میں، لیکن اہل البیت کو سمجھیے. کیوں؟ علماء کہتے ہیں یہ الف لام کاہے کا ہوتا ہے. اس دن میں نے عرض کیا، ایک تو الف لام ہوتا ہے جو خاص چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، خاص چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہاں الف لام لایا جاتا ہے. اور دوسرا الف لام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مضاف الیہ کے بدلے آتا ہے. چلو آج بھیجیے دوبارہ بچوں کو سمجھا کیا کریں. توجہ فرمائیے. یعنی الحمدللہ بھائی یہ زبان ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مضاف الیہ. مثلا ہم کو کہنا ہے کتاب، تو کتاب ہے، لیکن ہم اگر اس کی اضافت دیں کہیں گے مثلا زید کی کتاب، تو یہ اضافت ہوا. اب کس کی کتاب؟ زید کی کتاب یا میری کتاب.
یعنی مطلب کیا؟ میری کتاب سب کی کتاب نہیں ہے. اسی طرح یہ بیت جو ہے استعمال ہوا ہے قرآن میں اہل البیت، تو کہتے ہیں یہ بیت خالی نہیں ہے، اس کی اضافت ہے کسی نہ کسی طرف، اور اس کو گرا کے الف لام لایا گیا. اب سمجھو الف لام خالی نہیں ہے، بیت کے بعد کوئی نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے جس کو چھپا کے رکھا گیا اور اس کے بعد الف لام لایا گیا. صلوات بھیجیے. ارے بھائی امتحان تو اسی کا ہوتا ہے، کوئی چیز پوشیدہ تو رہے. تو عزیزان گرامی وہ کیا ہے؟ تو ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو کلام ہے اللہ کا، آواز دے رہا ہے اہل البیت. یعنی یہاں پر اہل البیت فرماتے ہیں آپ تلاش کیجئے کوئی ایسا گھر جس کے لیے اسی طرح کی آیت نازل ہوئی ہو جس طرح کی آیت اہل البیت کے لیے نازل ہوئی. نہیں توجہ فرمایا آپ نے. صلوات بھیجیے. دیکھیے آیت تطہیر نازل ہوئی نا الحمدللہ، آپ جانتے ہیں کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. نہیں صرف اہل بیت کے لیے نہیں ہے، یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے آیت تطہیر. ایک مرتبہ نازل ہوئی بیت کے لیے، تب بعد میں نازل ہوئی اہل البیت کے لیے. یعنی معیار ایک ہی ہے. آپ بہرحال تو بیت کون ہے جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی؟ یہی لفظ ارشاد ہوتا ہے اہل بیت کے لیے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یعنی یطہر یہ باب تفعیل سے ہے، لیکن اس سے پہلے نازل ہوئی کس کے لیے؟ جب اللہ نے آواز دی ہے میرے خلیل آ جاؤ میرے لیے گھر بنا لو. ارے کیا اس میں رہنا ہے؟ کہا نہیں رہنا مجھے نہیں ہے، مگر گھر کی ضرورت ہے. ارے جب وہ گھر بنایا گیا، بنانے والا جناب ابراہیم اور گارا دینے والا جناب اسماعیل، خلیل اللہ بنانے والا، ذبیح اللہ مدد کرنے والا، اب کیا بن جائے گا؟ ارے الحمدللہ آپ تو جانتے ہیں نا آج مسلمان تھوڑی آنکھ بند کر لیں گے، سب تو اسی کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں بیت اللہ. بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. تو جناب اسماعیل جناب ابراہیم بنا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے بنایا اے اسماعیل بناؤ میرا گھر. آپ جب گھر مکمل ہوا، بیت مکمل ہوا، توجہ فرمائیے گا منزل بہت دور ہے. صلوات بھیجیے. تو گھر مکمل ہوا، جیسے گھر مکمل ہوا تو جناب ابراہیم کا آواز آئی ابراہیم طہرا. طہرا دیکھیے وہی آیت ہے، فرق یہ ہے وہاں فعل مضارع ہے یہاں فعل امر ہے. طہرا اے ابراہیم اے اسماعیل طہرا پاک رکھو بیٹی میرے گھر کو. طہرا پاک رکھو میرے گھر کو، یعنی گھر کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی، آواز دی تطہیر میں رکھو میرے گھر کو. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گھر میں کوئی نجاست تھی؟ نجاست تھی؟ یہ کہا جائے کہ گھر کو پاک کرو؟ نہیں، بلکہ پاک رکھو، اس لیے یہ میرا گھر ہے. تو گھر کی طہارت کی ذمہ داری ابراہیم کے ہاتھوں. اے ابراہیم تم میرے گھر کو طاہر رکھو، اس لیے یہ گھر وہ ہے جس کا میں محتاج نہیں، میں نے ان کو اس گھر کو اپنی طرف نسبت دی، اس کو تم طہارت عطا کرو، اس کو تم طاہر رکھو، مگر جو اہل بیت ہوں گے ان کی طہارت کا میں خود ذمہ دار ہوں. ذرا لیجیے گھر کی طہارت کی ذمہ داری کس کے ہاتھوں؟ جناب توجہ فرمائیں جناب ابراہیم کے ہاتھوں. لیکن اہل بیت کی ذمہ داری کس کے ہاتھوں طہارت کی؟ اللہ اکبر، اللہ کے ہاتھوں. اب اہل بیت کو پہچانیے، یہی وہ منزل ہے. کرنے دیجئے ترجمہ. لوگ ترجمہ کرتے ہیں گھر والے گھر والی، ارے مجھے تھوڑی اس کا انکار ہے، لیکن یہ رشتہ داریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں.
ایک رشتہ داری ظاہری ہوتی ہے، ایک رشتہ داری باطنی ہوتی ہے. ایک قرابت ظاہری ہے، ایک قرابت باطنی ہے. اہل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر والے. ارے ظاہری رشتہ ہو، اہل کے معنی ظاہری رشتہ داری نہیں، بلکہ جب جناب نوح اعلیٰ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، سب کشتی نوح پر سوار ہوئے. نوح کا بیٹا تھا، اس نے کشتی سے منہ موڑ لیا اور پہاڑ پر جا کے پناہ لی، کہا مجھے پہاڑ بچائے گا. جناب انہوں نے آواز دی، آج کوئی بچانے والا نہیں، آج کوئی بچانے والا نہیں. لا عاصم اليوم، آج کون بچائے گا؟ کہ نہیں پہاڑ بچائے گا. تو جناب انہوں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. سوار نہیں ہوا، بیٹا ہے. اس کے بعد آواز دی وَنَادَى نُوحٌ، نوح نے آواز دی اے میرے رب، میرا بیٹا میرا اہل ہے. دیکھیے ایک طرف ظاہری رشتے کی طرف اشارہ ہے، میرا بیٹا یہ ظاہری رشتہ ہے، میرا اہل ہے یہ باطنی رشتہ داری ہے. اللہ نے آواز دی انہو لیس من اہلک، تیرا بیٹا تو ہے مگر تیرے اہل نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ارے سب تو کہتے ہیں اہل بیت تو وہی رشتے والا ہوگا نا. ارے بیوی تو ظاہری رشتے میں آتی ہے اہل بیت، تو بیٹا بھی تو رشتے میں آتا ہے اہل بیت، بھائی بھی رشتے میں آتا ہے تو اہل بیت. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نوح انہو، وہ تیرا بیٹا ہے. دیکھیں ابنیت سے قرآن نے انکار نہیں کیا، بیٹا ہونے سے قرآن نے انکار نہیں کیا، بلکہ آواز دی بیٹا ہے مگر تیرے لائق نہیں ہے. تو اہل منے لائق، اہل منے شایان شان. جیسے الحمدہ کبھی آپ جانتے ہیں نا، کبھی اگر مذہب ممبر پر کوئی ایسا آدمی آئے جس کو مجلس پڑھنا نہ آتا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بیٹھ گیا ممبر پر، حالانکہ یہ ممبر کا اہل نہیں ہے. ارے شاعری شروع کر دی، یہ شاعری کا اہل نہیں ہے. ارے قلم اٹھایا، یہ قلم کا اہل نہیں. اہل بیت کو آج پہچانیے. تو عزیزان گرامی، اہل منے لائق، اہل منے شایان شان، اہل منے صلاحیت کا ہونا. توجہ فرمائیں، صلاحیت، اس لائق صلاحیت ہونی چاہیے. کہتے ارے اس کو نماز پڑھانے کی صلاحیت ہے، ارے اس کو ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہے، چاہے بنے یا نہ بنے مگر صلاحیت تو ہے. اب اجازت ہے پہچانے نبوت کو. تو قرآن نے کہا اہل البیت یعنی بیت کی صلاحیت. تو اہل بیت وہ ہیں جن کو اس گھر کی صلاحیت ہے جو اللہ کا گھر ہے. ارے سب کو تو نہیں، ایک کو اپنے گھر میں اتار کے بتا دیا کس میں میرے گھر کی صلاحیت ہے. چلو آدمی بھیجیے عزیزان گرامی، گھر میں اس کو اتارا کہ نہیں؟ ارے بلکہ دنیا کو بتا دیا میں اس کو جنم ہی دوں گا اپنے گھر میں، تاکہ دنیا کو پتا چلے اہل اور ہوتا ہے، رشتہ داری اور ہوتی ہے. یہاں رشتہ داری نہیں چلتی ہے، یہاں اہلیت چلتی ہے. آپ دیکھو کعبے کی صلاحیت تھی تو کعبے میں پیدا ہوئے، یہ اہل البیت ہے. ارے بہرحال یہ تو اہل البیت ہے، یہ تو منزل اپنی جگہ پر ہے، مگر یہاں تو اہل بیت ہی نہیں ہے. پھر کون سا گھر ہے؟ کون سے اہل بیت ہے؟ کہاں پر کوئی گھر ہے؟ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، اسی لیے عرب نے آواز دی اگر تم کو اہل بیت پہچاننا ہے تو گھر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک گھر تو یہی ہے جو پتھر کا بنایا جاتا ہے، سیمنٹ کا بنایا جاتا ہے، لکڑیوں کا بنایا جاتا ہے. عرب کے ہاں، ہمارے ہاں نہیں. بہرحال ہمارے ہاں بھی پہلے بنایا جاتا تھا. یہ تو ایک گھر ہوا. اور دوسرا گھر فرماتے ہیں صلاحیت دو جگہ ظاہر ہوتی ہے. الحمدللہ علماء بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، میرے کلام کی انشاءاللہ حوصلہ افزائی مجھے ہوگی. صلوات بھیجیے.
بس ایک جملے میں سمجھیے اہل البیت کو بس پہچان آئے گی سامنے. تو گھر دو ہیں، ارشاد ہوتا ہے آل حسن یا ظہرو فی شیئین رونقو. دو جگہ جمال ظاہر ہوتا ہے، دو جگہ کمال ظاہر ہوتا ہے، دو جگہ صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہے. صلاحیت، اہلیت، جمال، کمال دو جگہ ظاہر ہوتا ہے. کہاں پر؟ بیت من الشعری. ایک تو وہاں پر ظاہر ہوتی ہے صلاحیت جب کوئی بیت کہے، مگر کون بیت؟ شعر کا بیت. اور شعر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ شاعر. ابھی آپ سن رہے تھے نا الحمدللہ، یہ سب شاعری. تو اس کو یہ بیت ہے، دو مثلے کا بنتا ہے بیت، اس کو بھی بیت کہتے ہیں. متوجہ ہیں آپ؟ ہاں، اس کو بھی بیت کہتے ہیں. بیت جیسے بھی سن رہے تھے نا، یہاں پر شاعری کی اور اس کے کلام والے کا جمال بھی ظاہر ہوتا ہے، کمال بھی ظاہر ہوتا ہے نا. پہچاننا ہے کسی کو، پہچانیے. اس کا کلام کا حصہ ہے بیت من الشعری. شاعری سن رہے تھے آپ. تو اسی لیے امام نے فرمایا من قال فینا بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. جو ہمارے لیے ایک بیت کہے گا ہم اس کو جنت میں ایک بیت عطا کریں گے. تو بیت میں گھر، تو بیت میں شعر، بیت میں گھر. متوجہ ہے کہ نہیں؟ ایک تو ظاہر ہوتی صلاحیت کس بیت میں؟ جو شعر کا ہو. وَبَيْتٌ مِّنَ الشَّعْرِ. مگر دوسرا بیت ہوتا ہے شعر کا، شعر کا نہیں، شعر کا. سمجھے؟ شعر کہتے ہیں بالوں کو. تو بالوں کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے جہاں صلاحیت ظاہر ہوتی ہے. ارے ہم سمجھے آج تک صرف گھر بنتا ہے لکڑی کا، ہم سمجھتے ہیں گھر بنتا ہے پتھر کا، ہم سمجھتے ہیں گھر بنتا ہے سیمنٹ کا. مگر آج ظاہر ہوا گھر بنتا ہے بالوں کا. بنتا ہے کہ نہیں؟ ارے عرب میں جتنے گھر بنتے تھے بالوں سے بنتی ہے چادر. توجہ ہی نہیں فرمایا. کیا بات ہو رہی ہے؟ ارے بھیڑ کے، جو بھیڑ کو لیا جاتا ہے اون وغیرہ، اس کو چادر بنایا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو خیمے جو بناتے تھے عرب کہتے تھے بیت من الشعری، یہ بالوں کا گھر ہے. یعنی آپ مجھے کہنے دیجئے جب چادر تانتے تھے اس کو کہتے تھے یہ گھر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے کوئی گھر بنایا ہے. سلام بھیجیے ارے نبی نے کوئی گھر تو بنایا ہوگا. کہے کا من الشعری، چادر کا گھر. اب تلاش کیجئے نبی نے وہ گھر کہاں بنایا. جب وہ گھر معلوم ہو جائے گا جو اس میں آ گئے وہی اہل بیت ہے. اسی لیے نبی چلے گھر سے فاطمہ کے گھر میں آ گئے. ایک گھر موجود ہے دیواروں کا. کہا فاطمہ آج مجھے گھر بنانا ہے تاکہ اہل بیت کا اعلان ہوگا. لاؤ اپنی چادر کو. چادر کا گھر بنا کے نبی نے آواز دی اب رشتہ داری نہیں، جو اس چادر میں آئے گا وہی اہل بیت ہوگا. سلام لیجیے انشاءاللہ یہ تو کل عرض کروں گا صلاحیت کیا ہے. مگر اس منزل میں الحمدللہ شکر ہے ہم کو ہمت مل گئی، ہماری عزت بڑھ گئی کہ ہم نجس نہیں رہیں گے. اس لیے اللہ آواز دے رہا ہے اگر طہارت عطا کرنا ہے آ جاؤ، آ جاؤ دریائے تطہیر کے پاس. اب سمجھے مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ ارے کیوں ذکر فاطمہ، کیوں ذکر حسن، کیوں ذکر حسین؟ یہ مجلس نہیں ہے، یہ اہل بیت کا دریائے تطہیر ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ جائیے تاکہ پیچھے آنے والے
اندر آ سکیں تو ایک صلوات تو بھیجیے بر محمد والا. ویسے سارے گرامی بڑے توجہ سے سنیے گا یہ تو چند جملے تاکہ ہمارے مجالس کا جو اصلی مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے. تو میں نے عرض کیا الحمدللہ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں. تو اللہ نے آواز دی اگر باطنی طہارت حاصل کرنا ہے تب اہل بیت کا دریا ہے. تو اہل بیت کو پہچانا نا آپ نے, محمد علی فاطمہ حسن حسین الحمدللہ, ان کا ذکر کاہے کے لیے؟ یہ دریائی تطہیر ہے. لیکن معاف کیجئے اب توجہ سے سنیے گا, اگر یہ رومال نجس ہو گیا, ہاتھ نجس ہو گیا, سمندر کے کنارے بیٹھ گیا, آستین اوپر کر کے, ہاتھ ہے نجس ہے, دریا کی طرف کتنا پاک پانی, کتنا اچھا پانی, کتنا زلال پانی, کتنا قیمتی پانی, مگر اپنا ہاتھ اس میں ڈال نہیں رہے ہیں. پاک ہوگا ہے نا؟ توجہ کیا ہے ہم نے؟ تو دریا کے کنارے بیٹھ کے دریا کی تعریفیں آپ کر رہے ہیں. سمندر کی تعریف, اس کے برابر پانی کہاں؟ ارے کتنا اچھا پانی, کتنا قیمتی پانی, مگر ہاتھ آپ ڈال نہیں رہے ہیں. معاف کیجئے گا آپ سچ بول رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ انعام مل جائے گا, گھبرائیے نہیں. انعام تو سچ بول دی کہ باہر انعام ہونا نا. تو لیکن یہ ہاتھ تب تک پاک نہیں ہوگا جب تک آپ اس دریا میں نہ ڈالیں گے. اگر 20 برس بھی کہتے رہے پانی پاک مگر ہاتھ نہیں ڈالا, انعام ملے گا, انعام ملے گا, مگر پاک نہیں ہوں گے. تو معاف کیجئے اسی طرح اگر کوئی تطہیر کے سمندر کے کنارے بیٹھ کے کہے حضرت زہرا کی تعریف, علی کی تعریف, ارے کتنا مولا ہے پاک کرنے والا, کتنی زہرا ہے پاک کرنے والی, ارے دریائی تطہیر کتنا بلند ہے, آئے تطہیر نازل ہوئی ہے, مگر کہہ رہا ہے ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد لہذا عزیزان گرامی مجلس میں بیٹھ کے صرف کنارے نہ بیٹھ جائیے, کنارے نہ بیٹھ جائیے, ورنہ کنارے بیٹھ کے کچھ انعام ملے گا ایسا نہیں بھائی. بہرحال یہ سخی کا دربار ہے, رحمت للعالمین کا دربار ہے, جہاں دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں گئے. آپ تو اپنے ہیں, اگر بڑی فکر ہے ان کو آپ کو پاک کرنے کی. صلوات بھیجیے. سلامتی لینا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ سلامتی حاصل کیجئے. اب اگر آپ دریا پر بیٹھ کر, یا ہمارا بچہ دریا پر بیٹھ کر 10 سال بھی پکارے پانی پاک خود پاک ہوگا؟